بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بہت ہی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو حملے میں شہید کر دیا۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ ایران کے دارالحکومت تہران میں اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ پاسداران انقلاب اور حماس نے شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ اسماعیل ہانیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے۔ اسرائیل نے ان کی قیامگاہ پر میزائل حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ حملے میں اسماعیل ہانیہ کا ایک محافظ بھی شہید ہو گیا۔ ایران کا کہنا تھا کہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وقت کے مطابق رات تقریباً 2 بجے تہران میں ایک میزائل فائر کیا گیا۔ تہران کے قلب میں میزائل وہاں فائر کیا گیا جہاں اسماعیل ہانیہ اپنے محافظ سمیت موجود تھے۔ واضح رہے کہ چند ماہ قبل غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فضائی حملے میں اسماعیل ہانیہ کے 3 بیٹے اور 4 پوتے پوتیاں اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ اسماعیل ہانیہ 1962 میں غزہ کے مغرب میں پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے۔ غزہ کی اسلامی یونیورسٹی سے 1987 میں عربی ادب میں ڈگری اور 2009 میں اسلامی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری حاصل کی۔ اسماعیل ہانیہ خالد مشعل کی جگہ 2017 میں حماس کے سربراہ منتخب ہوئے۔ یونیورسٹی میں حماس کے طلبہ گروپ اسلامک بلاک سے وابستہ تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اب مقبوضہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے کھلی جنگ چھڑے گی۔ حماس نے اسرائیل سے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا اپنے رہنما اسماعیل ہانیہ کی اسرائیلی حملے میں شہادت پر شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ حماس کے سینئر ترجمان سامی ابو ظاہری نے غیر ملکی خبرساز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسماعیل ہانیہ کے قتل سے اسرائیل اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا۔ اب مقبوضہ بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے کھلی جنگ چھڑے گی۔ حماس نے کہا حماس کے سربراہ پر حملے کے ذمہ داران کو سزا دی جائے گی۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر فلسطینی عوام، عرب عوام، امت مسلمہ اور دنیا بھر کے انصاف پسند عوام سے اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ حماس رہنما موسیٰ ابو مرزق نے کہا کہ اسماعیل ہانیہ کا قتل ایک بزدلانہ فعل ہے جس کی سزا دی جائے گی۔ اسماعیل ہانیہ کے قتل سے اسرائیل کو اس کے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے۔ حماس رہنما سامی ابو ظاہری نے کہا کہ ہم بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے کھلی جنگ لڑ رہے ہیں، بیت المقدس کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف فلسطین کے ترجمان مہر الطاہر نے کہا کہ شہید بھائی ہانیہ سے کہتے ہیں اچھی طرح سو جاؤ اور فکر نہ کرو، ان سے وعدہ کرتے ہیں ہم جدوجہد اور مزاحمت جاری رکھیں گے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ دشمن اسرائیل تمام سرخ لکیروں کو عبور کر گیا ہے۔ اسرائیل نے معاملات کو ایک جامع جنگ کی طرف دھکیل دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا اسرائیلی حکومت ہانیہ کے قتل اور ایرانی خود مختاری پر حملے کے گناہ پر پچھتائے گی۔ اسماعیل ہانیہ کا قتل امریکی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حماس سیاسی سربراہ اسماعیل ہانیہ کی تہران میں شہادت پر فلسطینی مزاحمتی گروپ نے رام اللہ اور نابلس میں عام ہڑتال اور بڑے پیمانے پر مظاہروں کا اعلان کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر النجاح یونیورسٹی نے سوگ میں کلاسز اور کام معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ واضح رہے فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہانیہ ایران کے دارالحکومت تہران میں اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حماس نے اسماعیل ہانیہ کی جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔ وہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس اور ترکیہ نے حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی مذمت کر دی اور کشیدگی میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ترکیہ وزارت خارجہ نے حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حماس رہنما کا ایران کی سرزمین پر قتل ایک گھناؤنا فعل ہے۔ ترک وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ نیتن یاہو حکومت کا امن کے حصول کا کوئی ارادہ نہیں۔ عالمی برادری انسان
اسرائیل کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ اگر عالمی برادری ناکام ہوئی، خطہ بہت بڑے تنازعات کا سامنا کرے گا۔ روس کی حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کی مذمت۔ روسی نائب وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہانیہ کا قتل ناقابل قبول اور سیاسی جرم ہے۔ اسرائیل کا اقدام کشیدگی میں مزید اضافے کا باعث بنے گا۔ یاد رہے حماس کے سربراہ کو ایران کے شہر تہران میں شہید کر دیا گیا۔ ایرانی ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق ان کی رہائش گاہ کو صبح نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ان کا ایک محافظ بھی شہید ہو گیا۔ حماس نے سربراہ کی شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے سربراہ اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے۔ وہ ان دنوں ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے ایران میں مقیم تھے۔ واضح رہے غزہ جنگ کے دوران حماس کے سربراہ کے خاندان کے درجنوں افراد پہلے ہی شہید کر دیے گئے تھے، جن میں ان کے بھائی، بیٹے اور بہو پوتے اور پوتیاں بھی شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسماعیل ہانیہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا، ایران نے بھی خبردار کر دیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے اسرائیلی حملے میں اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے حوالے سے بیان میں کہا کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ تہران میں اسماعیل ہانیہ کی شہادت ایران، فلسطین اور مزاحمت کے درمیان گہرے اور اٹوٹ بندھن کو مضبوط کرے گی۔ آج صبح فلسطین کے سابق وزیر اعظم اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو ایران میں قاتلانہ حملے میں شہید کر دیا گیا۔ حماس نے ان کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اسماعیل ہانیہ کو یہودی ایجنٹوں نے نشانہ بنایا، جس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اسماعیل ہانیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیلی فوج نے فضائی حملہ کر دیا، جس میں حزب اللہ کمانڈر فواد شکر کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ لبنانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حملے میں اب تک ایک شہید اور متعدد زخمیوں کو ہسپتال لایا گیا۔ حزب اللہ نے اسرائیلی حملے میں اپنے کسی اہلکار کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حملہ حزب اللہ کے گڑھ زاہیہ کے علاقے میں کیا گیا۔ اسرائیلی اخبار کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے حزب اللہ کے دوسرے نمبر کے اہم ترین رہنما کو نشانہ بنایا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ حملے میں مسجد الشمس میں حملے میں ملوث حزب اللہ کمانڈر کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ فواد شکر نے 241 امریکی میرینز کی ہلاکت میں مرکزی کردار ادا کیا۔ امریکہ نے فواد کے قتل پر $50 لاکھ رقم رکھی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ حزب اللہ نے تمام ریڈ لائنز عبور کی ہیں۔ روس کا کہنا تھا کہ لبنان پر اسرائیلی حملے بین الاقوامی قوانین کی سرحد خلاف ورزی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسماعیل ہانیہ کی شہادت، غزہ اور مغربی کنارے میں شدید جھڑپوں کی اطلاعات۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق بدھ کی صبح فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو ایران کے دارالحکومت تہران میں اسرائیلی حملے میں شہید کر دینے کی خبر سامنے آئی تھی۔ حماس نے اسماعیل ہانیہ کے شہید ہونے کی تصدیق کر دی۔ وہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے ایران میں موجود تھے۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی بربریت کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 39,400 ہو چکی ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج کا اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر تبصرے سے انکار۔ اسرائیلی فوج نے حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر تبصرے سے انکار کر دیا۔ امریکی ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کا جواب نہیں دیتے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بنگلہ دیشی حکومت نے جماعت اسلامی اور طلبہ تنظیموں پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف ہونے والے بھرپور احتجاجی مظاہروں کے بعد حکومت کی جانب سے جماعت اسلامی اور طلبہ تنظیم پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیشی وزیر قانون نے اعلان کیا ہے کہ جماعت اسلامی پر پابندی کے فیصلے کو حتمی شکل دینے کے لیے وزیر داخلہ سے مشاورت کے بعد
ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جماعت اسلامی بنگلہ دیش اور اسلامی چھاتروں پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف حالیہ پرتشدد احتجاج کو ہوا دینے میں جماعت اسلامی اور اس کے طلبہ تنظیم اسلامی چھاتروں شبر ملوث تھے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے رہنماؤں نے حکومتی فیصلے کو غیر قانونی، غیر آئینی اور ماورائے عدالت قرار دے دیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔